سنو، کیوں پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کب اور کیسے عطا کرنا ہے۔ وہ راستے بھی بناتے ہیں اور بند دروازے بھی کھولتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے تو پریشان ہو گئے ہو کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز تم سے دور ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوبارہ لوٹائی نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اب تک جب ہر راستہ بند ہو گیا ہے اور آگے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تب بھی تمہارا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے وہ دعائیں نکل رہی ہیں جو ناممکن ہو چکی ہیں، تو کوئی تو مصلحت ہوگی اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تم کیسے اس کی مرضی کے بغیر دعائیں کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو تم دعائیں کر رہے ہو، تو پھر اس بات کو اپنی ہمت بناؤ کہ تمہاری دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو پھر مایوسی چھوڑو کہ جو چھن گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا اور تمہاری دعائیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ بچھڑے ہوں کو ملانے پر قادر ہے۔ اگر دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے اور بار بار زبان پر ایک دعا آ رہی ہے تو دعائیں کرو اور شدت سے کرو۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا توکل پسند آ جائے اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے انشاءاللہ۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں۔ پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔
تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ تمام ویورز کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش پوری فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، اللہ پاک آپ کے رزق جان مال میں برکت عطا کرے، اللہ پاک آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اللہ آپ کو دشمنوں، حاسدوں اور بری نظر سے بچائے، اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔